السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ۔ مسلم کتاب المال۔ جو شخص کسی نیک کام کی طرف کسی دوسرے شخص کی رہنمائی کرے گا، اسے نیک کام کرنے والے کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ تو ہماری ترجیح ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں۔ آج اس کی آیت آئے گی، جب ظالم گنہگار جہنم کو دیکھیں گے تو کہیں گے کاش ہم پہلے اس پر عمل کرتے۔ تو وہ اس وقت یہی دعا کریں گے، ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون۔ قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون۔ المومنون 107-108۔ وہ کیا کہیں گے؟ جہنمی آگ کو دیکھ کر کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں اس جہنم سے نکال لے، اگر ہم دوبارہ تیری نافرمانی کریں تو یقیناً ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اسی میں ذلیل و خوار پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ استغفر اللہ۔ تو آج اس قسم کی آیتیں آئیں گی، ہم اس کو ایکسپلین کریں گے۔ بارک اللہ فی۔ آج کی پہلے تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ سورت ہماری الانعام، مویشی جانور کو کہتے ہیں، اور آیت ہماری 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون۔ وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين۔ ولو ترى إذ وقفوا على ربهم
قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون۔ بارک اللہ فی۔ ہم یہاں آیتم نمبر 31 پہ اسٹاپ کر رہے ہیں۔ بہت اہم آیتیں ہیں، ہمیں اٹینشن میں ہونا چاہیے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ جو ان کو اتنی نصیحتیں واعظ کر رہے ہیں، تو جب آپ ان کو دیکھیں گے آگ پر کھڑا ہوتے ہوئے قیامت کے دن، استغفر اللہ۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا، اور کاش آپ دیکھیں جب وہ کھڑے کیے جائیں گے، علی النار، اوپر آگ کے، فقالو، تو وہ کہیں گے، یا لیتنا، اے کاش ہم، نرد، ہم لوٹائے جائیں، ولا نکذب بآیات، اور نہ ہم جھٹلائیں آیات کو، ربنا ونکون من المؤمنین، اے رب اپنے رب کی اور ہم ہوں مومنوں میں سے۔ یعنی کاش آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہے، کاش آپ دیکھ سکتے ہیں وہ آگ پر کھڑے ہو کر کہیں گے، اس کی ہولناکی کو دیکھ کر کہیں گے، کاش ہمیں دنیا میں لوٹایا جائے تو ہم ان آیات کو نہیں جھٹلائیں گے، ہم ان پر ایمان لائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے ہر وقت۔ تو یہ اس وقت موقع ڈھونڈیں گے، کاش ہمیں موقع ملے ہم باہر سے نکل جائیں، لیکن یہ صرف آگ سے بچنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ان کے دل ابھی بھی وہ جو ہے نا ہٹ دھرمی میں، پھر وہ کہیں گے کہ ہم مومن ہو جائیں گے۔ بل بدلہم، بلکہ ظاہر ہوگی، لہم، ان کے لیے، ما کانوا یخفون، وہ جو چھپاتے تھے، کیا؟ حق کو، شرک کو، ما کانوا یخفون من قبل، وہ چھپاتے تھے اس سے قبل، ولو ردوا، اور اگر وہ لوٹائے جائیں، لعادوا، البتہ پھر کریں گے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے اگر ہم ان کو لوٹائیں بھی تو وہ پھر جھوٹ بولیں گے اور وہی کام کریں گے جو پہلے کرتے رہے۔ مقصد خلاصہ اس کا یہ ہے کہ قیامت کے دن کوئی بھی چیز چھپی نہیں ہوگی، بعض اوقات وہ بھی سامنے آئے گا جو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ہم یہاں پر بہت ساری باتیں، جھوٹ، دوسروں کی غیبت، دوسروں کا حق مارنا، ایسے ہلکا سمجھ کر کرتے ہیں جیسے یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو وہاں اس کی بات کا لہم ما کانوا یخفون، جو تھے وہ چھپاتے، من قبل، اس سے قبل، ان کو ہلکا سمجھتے تھے شرک کو اور حق کو، کسی کا حق دبانا۔ ولو ردوا، اگر وہ لوٹائے جائیں، اللہ کہہ رہا ہے، لعادوا، البتہ پھر کریں گے، لما نہوا، اس کو جو وہ روکے گئے تھے، استغفر اللہ، عنہ، جس سے، انہم لکاذبون، البتہ بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ان کو جتنے بھی موقع ملیں گے، بل جو ہے وہ اضطراب، یعنی پہلی بات سے گریز کے لیے آتا ہے، اس کے کئی مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ ان کے لیے کفر اور عناد، تکذیب ظاہر ہو جائے گی اس دن
جو یہ یہاں تکبر کرتے ہیں نا، تو قیامت والے دن وہ اس کا کفر عناد ظاہر ہو جائے گا، جو اس سے قبل وہ دنیا یا آخرت کے چھپاتے تھے، یعنی اس کا انکار کرتے تھے، جس سے وہاں بھی ابتدا کہیں گے ما کننا مشرکین، ہم تو مشرکی نہ تھے، وہاں یہ کہیں گے، یا کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن کریم کی صداقت کا علم جو ان کے دلوں میں تھا لیکن اپنے پیروکاروں سے چھپاتے تھے، وہاں ظاہر ہو جائے گا، یا منافقین کا وہ نفاق وہاں ظاہر ہو جائے گا جسے وہ دنیا میں اہل ایمان سے چھپاتے تھے، یعنی دوبارہ دنیا میں آنے کی خواہش ایمان لانے کے لیے نہیں، صرف عذاب سے بچنے کے لیے جو ان پر قیامت کے دن ظاہر ہوگا، جس کا وہ معائنہ کر لیں گے، ورنہ اگر یہ دنیا میں دوبارہ بھیج بھی دیے جائیں تب بھی یہ وہی کچھ کریں گے جو پہلے کرتے آئے ہیں، یہ اللہ کے راہ ہے۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ، اور انہوں نے کہا ان ہی نہیں ہے یہ الا حیاتنا الدنیا، مگر دنیا ہماری زندگی کی، وما نحن بمبعوثین، اور نہیں ہم اٹھائے جائیں گے۔ یہ اکثر دنیا میں یہی کہتے تھے کہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، ہم نہیں جھٹائیں گے، اگر جھوٹ چھوڑ جائیں تو سارے برے کام چھوٹ جائیں گے، ان کی آخرت اسی کی ہے جو آج صبر کرتا ہے۔ کیا؟ آخرت اسی کی ہے جو آج صبر کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، کسی کا حق نہیں وَلَوْ تَرَا، اور کاش آپ دیکھیں اِذ وُقِفُوا، جب وہ کھڑے کیے جائیں گے، دوبارہ اوپر والی آیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہے، یہ جو کر رہے ہیں ان کے لیے آپ دکھی نہ ہوں، وَلَوْ تَرَا إِذْ وُقِفُوا، جب آکاش آپ دیکھیں جب وہ کھڑے کیے جائیں گے، عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے سامنے، کس وقت؟ قیامت والے دن کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، قال، وہ فرمائے گا، الیس، کیا نہیں ہے، ھذا بالحق، یہ حق، قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں، سچ۔ اس وقت ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، جب یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اللہ پوچھے گا کیا یہ حق نہیں ہے، میں دنیا میں قرآن نہیں بھیجا تھا، رسول نہیں بھیجا تھا، آپ کو نہیں بتاتے تھے، تو اب یہ حق ہے نا، جو اب یہ تم عذاب دیکھ رہے ہو، آگ دیکھ رہے ہو اپنے سامنے، تو وہ کیا کہیں گے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، وَرَبِّنَا، قسم ہے ہمارے رب کی، قال فذوقوا، فرمائے گا اللہ، اب اللہ فرمائے گا، قال فذوقوا، فرمائے گا اللہ، بس چکھو، فذوقوا العذاب، چکھو عذاب، بما کنتم تکفرون، بے وجہ اس کے جو تھے تم کفر کرتے۔ اب ان کو فرشتے پکڑ پکڑ کر لائیں گے، اللہ تعالیٰ کہے گا اب عذاب چکھو، یہ ہوتا ہے علم الیقین اور عین الیقین۔ علم الیقین کیا ہے؟ جاننا، اپنے دماغ کے ساتھ جاننا، عین الیقین اب آنکھوں سے دیکھیں گے تو ان کو یقین آئے گا کہ ہاں واقعی یہ حق ہے، سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی تکذیب کرنے والے خسارے اور نامرادی سے دوچار ہوں گے، یعنی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے کے بعد تو وہ اعتراف کریں گے کہ آخرت کی زندگی واقعی برحق ہے، لیکن وہاں اس کا اعتراف ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا اب تو اپنے کفر کے بدلے میں عذاب ہی چکھو۔ استغفر اللہ، کتنی خطرناک آیتیں آ رہی ہیں۔ قد خسروا، تحقیق خسارے میں رہے، الذین کذبوا بلقاء اللہ، تحقیق خسارے میں رہے جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو۔ عقیدہ آخرت دنیا میں بگڑا ہوا تھا، ان کو یقین نہیں تھا تک ایک دن ہماری اللہ سے ملاقات بھی ہوگی، جو ہم دنیا میں سنتے آئے ہیں کہ اللہ سے معافی مانگو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، توبہ کرو، وہ اس بات کو ہلکا سمجھتے تھے۔ تو اب ان کو یہ جو ہے نا، انہوں نے یہ باتیں ان کو اپنے خسارے میں ڈالا اللہ کی ملاقات کی۔ تو ہمیں اللہ کی ملاقات کی طلب ہونی چاہیے۔ اللہ میں جب اللہ سے، اللہ تم سے ملاقات کروں تو تم مجھ سے راضی ہو۔ ہمیں دنیا میں ڈر کے زندگی گزارنی ہے، ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے، میں جو کچھ کر رہی ہوں اللہ مجھ سے راضی ہے، قیامت کے دن اللہ کا سامنا کر سکوں گی،
تو یہ آیتیں اس کی ہے الذین کذبوا بلقاء اللہ، وہ جنہوں نے جھٹلایا ملاقات کو اللہ کی، حتیٰ اذا جاءتہم الساعۃ، یہاں تک کہ جب آ جائے گی ان کے پاس گھڑی قیامت کی، بغتتاً اچانک، قالوا یا حسرتنا، وہ کہیں گے ہائے افسوس، اب ندامت اور شرمندگی ہوگی جب قیامت کو دیکھیں گے، قیامت کی ہولناکی کو دیکھیں گے تو اب ندامت ہوگی، یا حسرتنا، ہائے افسوس ہمارا، الا ما فرطنا، اس پر جو کمی کوتاہی کی ہم نے۔ کمی کوتاہی کیا ہوتی ہے؟ فرطنا کیا ہے؟ حق سے کم کرنا، حق میں کمی کرنا، فیہا، فرطنا فیہا، اس کے بارے میں، کاش ہم وقت سے پہلے سجاگ ہو جاتے، نیند سے پہلے اٹھتے، جب یہ قیامت دیکھی ہے تو کاش ہم پہلے سوچتے، ما فرطنا فیہا، جو کمی کوتاہی کی ہم نے اس کے بارے میں، وہم یحملون، وہ اٹھائیں گے، اوزارہم، بوجھ اپنے، علی ظہورہم، اپنی پشتوں پر۔ کیا اٹھائیں گے؟ اپنے گناہوں کا بوجھ جو دنیا میں کرتے آئے ہیں۔ کسی دوسرے نے ان کو نہیں کچھ دیا، نہ کسی نے ان کو کچھ مارا، خود ہی دنیا میں گناہ کرتے رہے۔ اب وہ جب قبر میں آئے ہیں، قیامت کے دن حاضر ہوں گے تو اپنے ہی گناہوں کا بوجھ لے کے آئے ہیں، علی ظہورہم، اپنی پشتوں پر، اوزارہم، بوجھ اپنے، الا ساء ما یزرون، خبردار کتنا برا ہے جو وہ بوجھ اٹھائیں گے۔ کیا؟ برے اعمال کا بوجھ، بدترین بوجھ، بری سوچ، دوسروں کی حق مارنا، قرآن کو وہ حق نہ دینا، اللہ کو وہ حق نہ دینا، شرک، تو یہ سب یہ بوجھ ہیں۔ تو یہ انسان کے برے اعمال انسان کی بری شکل میں قبر میں آئیں گی۔ جو نیک انسان ہوگا ان کے نیک اعمال نیک شکل انسان کی شکل میں آئیں گی۔ انسان یہاں جو کچھ کرتا ہے یہ سب اپنے لیے، نیک کرو یا برے کرو، تمہارے اپنے اعمال ہیں، اپنے ساتھ لے کے جاؤ گے۔ ہمیشہ سمجھ کے، سوچ سمجھ کے اقدام اٹھاؤ۔ بارک اللہ فی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔